اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ آج 15 رمضان المبارک کی شب ہے اور ولادت باسعادت حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام جو کہ کریم اہل بیت ہیں، ان کی ولادت کی شب ہے۔ اس حوالے سے میں بارگاہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، مراجع اعظام، علماء کرام، تمام مومنین و مومنات، خصوصاً آپ ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں اور خداوند متعال سے دعا گو ہوں کہ کریم اہل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے وسیلے سے خداوند متعال تمام مومنین کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ سامعین محترم، دس رمضان المبارک جو گزرا ہے، اس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ آج حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہوگی، عام روٹین سے ہٹ کے۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شخصیت جو ہے بہت عظیم ہے۔ آپ خود اندازہ کیجئے کہ مدینے میں حکومت اسلامی قائم ہوتی ہے اور اس حکومت اسلامی میں ایک عظیم شادی رونما ہوتی ہے جس کا دلہا مولود کعبہ اور دلہن سیدۃ نساء العالمین دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر اس حکومت اسلامی میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند متعال ایک خوبصورت پہلا تحفہ عطا کرتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، کوثر کا جو ثمرہ آ رہا ہے پہلا، جس کے ذریعے سے نسل رسول آگے بڑھے گی، وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کس قدر خوشی ہوگی اور وہ ماحول کس قدر خوشگوار ہوگا مدینے کا کہ اسلامی حکومت میں پیغمبر کے گھر میں ایک بچہ آ رہا ہے۔ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو، اور بہت سارے اسلامی احکامات جو ہیں یہاں سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے گھر سے پھر رائج کیا۔
جب اس بچے کے نام رکھنے کی باری آئی کہ نام کیا رکھا جائے، سیدۃ النساء العالمین نے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کا نام اور کہو پیغمبر سے کہہ دیجئے جا کے کہ خداوند متعال کے نزدیک آپ موسیٰ اور علی ہارون کی مانند ہیں. علی کو آپ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، تو ہارون کے جو بیٹے کا نام ہے وہی علی کے بیٹے کا نام رکھیے. جبرائیل کہتے ہیں کہ نام شبر. اب عربی زبان میں جو شبر ہے وہ حسن کے معنی میں کیا گیا ہے. حتیٰ کہ روایت ہے کہ یہ وہ نام ہے، دو نام حسن اور حسین کہ خداوند متعال نے احتجبا کہ ان کو چھپا کے رکھا ہے مخلوق سے، اور آپ سے پہلے یہ عرب میں رائج نہیں تھے، موسوم نہیں تھے. نام بھی امام حسن مجتبی علیہ السلام کا خداوند متعال کی طرف سے ہی رکھا گیا، جیسے کہ یہ اس خاندان کے بڑوں کی یہ پہلے سے آداب ہیں، اور جو یہ نام جو ہے خداوند متعال ہی ان کے لیے وہ معین کرتا ہے. لیکن بنی امیہ کے دسترخوان پہ پلنے والے اور بنی امیہ کی فیکٹریوں نے کوشش کی ہمیشہ سے اہل بیت کے فضائل کو چھپانے کی، آپ کی شخصیات کو مسخ کرنے کی. بالکل ایسے ہی یہاں پہ بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب جب امام حسن علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کیا نام رکھیں جی؟ علی نے کہا کہ ان کا نام آپ رکھیں حرب. ظاہر یہ کرنا تھا کہ علی جو ہے ان کی فطرت میں ہی لڑنا ہے، جنگ کرنا. حرب کا معنی جنگ ہے، جنگ کرنا ہے، اور شجاعت ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے. رسول خدا نے کہا یہ حرب کیا ہوتا ہے؟ حرب نہیں بلکہ حسن نام رکھو. یہ ایسی چالیں بنی امیہ کی فیکٹری سے بنتی رہی ہمیشہ اہل بیت کے فضائل کو چھپانے کے لیے، کہ کہیں ان کے فضائل جو ہیں وہ دنیا پہ ظاہر نہ ہو جائیں. لیکن ارادہ الہی جو ہے اس کو دنیا پہ ظاہر ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. یریدون ان یطفئ نور اللہ بافواہہم، یہ ہمیشہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ نور الہی کو چھپائیں، فضائل اہل بیت کو چھپائیں. واللہ متم نورہ، لیکن خداوند متعال نے ارادہ کیا ہے کہ ان کے فضائل کو مکمل کرے گا، دنیا پہ ظاہر کرے گا. آپ خود اندازہ کیجئے کس قدر حکومتیں آئیں، کس قدر کٹھن حالات ہوئے. اہل بیت کے بارے میں بنی امیہ کی حکومت، بنی عباس کی حکومت، اور سارا کچھ فضائل چھپانے کی انتہا سے، حتیٰ کہ جس بندے کا نام علی یا حسن اور اس قسم کے نام ہوتے تو وہ ان کو قتل کر دیتے تھے. اس قدر سخت حالات میں بھی آج دیکھیے اہل بیت کے فضائل کس قدر عیاں ہیں. حتیٰ کہ دشمن بھی جو آپ کے دشمن ہیں وہ اپنے جو ہے شخصیت کو ثابت کرنے کے لیے انہی اہل بیت کی افراد کا سہارا لیتے ہیں، ان سے تمسک کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے. اس لیے کہ اگر ان ہادیان برحق اور مطہر نفوس، پاکیزہ نفوس نہ ہوتے تو دنیا کو ہدایت نصیب نہ ہوتی.
عزیزان محترم، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو کان العقل رجلا لکان الحسن، اگر عقل مجسم ہو کے ہمارے سامنے آتی، آدمی کی صورت میں ہمارے سامنے آتی، تو وہ حسن کی صورت میں ہوتی۔ اللہ اکبر، مولا حسن کی ذات عقل مجسم، اس لیے کہ ہادی برحق جو ہے وہی ہو سکتا ہے جو عقل کل ہو۔ اس حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کے، خود امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے فضائل دنیا کے سامنے بیان کرنے کے لیے بہت زیادہ جو ہے ان ہستیوں کا تعارف فرمایا۔ الحسن والحسین قاما او قعدا امامان، کہ یہ دونوں امام ہیں، چاہے بیٹھ جائیں چاہے کھڑے ہو جائیں۔ کیا مطلب ہے؟ چاہے جنگ کریں پھر بھی امام ہیں، چاہے صلح کریں پھر بھی امام ہیں۔ سبت من اسباط حسن، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سبت من الاسباط، اسباط میں سے ایک سبت کیا ہے؟ حسن۔ اور پیغمبر کی زندگی میں اور بعد میں بھی امام حسن اور حسین علیہ السلام فرزند رسول کہلوائے ہیں، یہ رسول کے بیٹے کہلوائے ہیں۔ خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی ان کو فرزند رسول کہا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے حیات طیبہ کے مختلف گوشے ہیں، مختلف پہلو ہیں۔ اخلاق کے حوالے سے سیرت اخلاقی آپ کی، سیرت عبادی، عبادت کے لحاظ سے امام حسن مجتبی علیہ السلام محمد علی اسوہ ہیں، اور پھر دشمن کے چہروں پہ پڑی نقابوں کو ہٹانے کے لیے، کفر کے چہرے پہ پڑی نقابوں کو ہٹانے کے لیے جو شخصیت اقدام کرتی ہے اور اس چہرے سے نقاب کو پلٹ دیتی ہے، اس کو حسن مجتبی کہتے ہیں، اور دنیا کے سامنے ان کی حقیقت کو آشکار کر دیتے ہیں۔ اخلاق کے حوالے سے پہلے عزیزان محترم آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اشبہت خلقی و خلقی، کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام سب سے زیادہ پیغمبر کے اخلاق کے مشابہ ہیں، جیسا اخلاق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے ویسا ہی امام حسن مجتبی علیہ السلام کا ہے۔ کس قدر فضائل اخلاقی جو ہیں اور کردار امام حسن مجتبی علیہ السلام کو تاریخ سے بیان کیا گیا ہے، کہ ایک شخص آتا ہے شام سے جس کو معرفت نہیں ہے، یعنی جو پروپیگنڈا آج میڈیا آپ کے سامنے ہے، میڈیا جس چیز کو جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کرتا ہے وہ ہم اس کو وہی اسی طریقے سے، یہ میڈیا کی طاقت ہے۔ اس وقت بھی پروپیگنڈے کا یہی حال تھا کہ بنی امیہ کی فیکٹری نے اس قدر پروپیگنڈا کیا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کو، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شخصیت کو جو ہے بہت زیادہ وہ کرنے کی کوشش کی، داغدار، حتیٰ کہ جب امیر المومنین شہید ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ علی مسجد میں کیا لینے گئے۔ یہ پروپیگنڈا کس قدر ان لوگوں کو حاکم شام کا تھا۔
لہذا اسی شام کا رہنے والا جہاں پہ امیر المومنین کے خلاف اذانوں میں، وہ خطبوں میں، جو اس وقت کے بکے ہوئے جو مولوی ہیں دسترخوانوں پہ پلنے والے بنی امیہ کے، ان کی زبانوں سے مولا علی کے خلاف سب کی کروائی جاتی تھی، اور یہ واجب تھا سب پہ۔ لہذا وہ آتا ہے اس ماحول میں، آ کے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ امام مجتبیٰ ہے تو کھڑا ہو کے ناسزا دینا شروع کرتا ہے آپ کو، آپ کے والد گرامی کو اور سب۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام آرام سے سنتے رہے۔ بالآخر آپ نے جب وہ چپ ہو گیا تو فرمایا لگتا ہے کہ تو اجنبی ہے، یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، اگر تجھے پناہ گاہ کی ضرورت ہو تو حسن تجھے رہائش کے لیے جگہ دیتا ہے، کھانے کی ضرورت ہو تو کھانا فراہم کرتا ہے، جس چیز کی تجھے طلب ہے حسن مجتبیٰ تجھے عطا کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اب شخص شامی نے جب یہ اخلاق دیکھا آپ علیہ السلام کا تو فوراً قدموں پہ گرا، کہا مجھے معاف کیجیے، جو مجھے بتایا گیا تھا وہ یہی ہے، لیکن ابھی سے پہلے آپ سے زیادہ میرے نزدیک قابل نفرت کوئی نہیں تھا، اور ابھی کے بعد جو ہے آپ سے زیادہ قابل احترام کوئی نہیں ہے۔ یہ اخلاق پیغمبر کا نمونہ پیش کیا۔ یہ وہی چیز ہے عزیزان محترم، اولنا محمد و آخرنا محمد، یہ پہلا محمد آخری محمد، مطلب کیا ہے کہ ان کے پہلے میں آخر میں کسی میں کوئی فرق نہیں ہے، اخلاق کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے، گفتار کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے، جو پہلے کا کردار ہے وہی آخری کا کردار ہے۔ عبادت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جب آپ وضو فرماتے تھے تعیدو، آپ کے اعضاء و جوارح لرزتے تھے۔ جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ حالت آپ پہ کیوں طاری ہوتی ہے، فرمایا تجھے معلوم نہیں ہے کس عظیم بادشاہ کی خدمت میں پیش ہو رہے ہیں؟ جب مسجد کے دروازے پہ پہنچتے رک جاتے اور کہتے الہی ضیفک ببابک، اے پروردگار تیرا مہمان تیرے دروازے پہ آ گیا ہے، یعنی خدا کو اپنا میزبان اور خود کو مہمان کرا، اور یوں تربیت فرما رہے ہیں۔ حج 25 دفعہ پیدل حج جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، سواری موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ سواری موجود نہیں ہے، پیدل بیت خدا، بیت اللہ کا جو سفر ہے، مکہ کا جو سفر ہے، حج کا جو سفر ہے، وہ پیدل کیا ہے، خدا کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ کے احترام میں لوگ اپنی سواریوں سے اتر جاتے تھے اور آپ کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو جاتے تھے۔ یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حج کا مال خدا، جو خداوند متعال نے مال دیا تھا، وہ راہ خدا میں خرچ کرتے تھے۔ 2 بار زندگی میں پورے گھر کا جو مال جو ہے راہ خدا میں تقسیم کیا، اپنے لیے رکھا اور راہ خدا میں دے دیا۔ اور ماشاءاللہ جو صفت خاص ہے، کریم اہل بیت کے نام سے مشہور ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کریم، کرم سے ہے۔ جب پوچھنے والے نے خود امام علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ کریم کسے کہتے ہیں، فرمایا جو سوال سے پہلے عطا کر دے وہ کریم ہوتا ہے۔ سخی تو وہ ہے نا عزیزوں، سوال کرو
تو پھر عطا کرتا ہے، اس کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا. لیکن کریم وہ ہے جو سوال سے پہلے ہی عطا کرتا ہے. ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے رسم جو ہے ایران میں بعض مقید حضرات کی طرف سے، علماء کی طرف سے وہاں پہ ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مثلاً وہ روٹی والی جو دکان ہے، جو نان بھائی وہاں پہ کہتے ہیں، وہاں پہ چلے جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ بھئی تم دن میں کتنی پکاتے ہو؟ مثلاً وہ کہتا ہے جناب اتنے ہزار روٹی مثلاً ہم روزانہ پکاتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ آج یہاں پہ لکھ کے لگا دو کہ جو بھی آئے وہ امام حسن مجتبیٰ کے دسترخوان کا مہمان ہے. تم ان سے پیسے نہیں لینے، یہ پیسے ادا کر دیتے تھے اس کے. اللہ اکبر. یہی چیز اگر ہمارے ہاں بھی مرسوم ہو جائے، ہمارے مقید حضرات یہ خصوصاً 15 رمضان المبارک کو ایسی کوئی چیز جو ہے اس کو اجرا کریں، یہ بہت اہم ہے. امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان جو ہے جس حوالے سے کریم اہل بیت جو ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک جس کے ذریعے سے جو غربت ہے، فقر ہے، وہ بھی دور ہوتا ہے، محتاجوں کی جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہو جاتی ہیں، اور دوسرا جو اہل بیت کی سیرت ہے وہ بھی دنیا تک پہنچ جاتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ عطا کرنے والے کون ہیں اور لینے والے کون ہیں. عزیزان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جو ایک اہم کام سر انجام دیا، وہ جیسا کہ نہج البلاغہ میں بھی خطبات موجود ہیں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے، کہ یہ حاکم شام اور اس کا باپ یہ لوگ جو ہیں فتح مکہ پہ تلوار کے خوف سے لباد اسلام کو اپنے اوپر اوڑھ لیا، اور جب کچھ آوان و انصار مل گئے تو اپنے کفر کو ظاہر کر دیا. استسلموا، کہ یہ اسلام کے لبادے کو اوڑھا ہے انہوں نے، اور جب دوست و انصار مل گئے تو اس اسلام کے لبادے کو اتار پھینکا، اور کھلم کھلا جو ہے پہلے رسول اللہ کے مقابلے میں تھے، پھر رسول اللہ کے جو جانشین برک ہیں ان کے مقابلے میں آ گئے، اور پھر ان کے بعد رسول اللہ کے بیٹوں کے مقابلے میں آ گئے. لہذا اب ضروری تھا کہ یہ شخص جو حاکم شام ہے، جس نے اپنے اوپر یہ اوڑھا ہوا ہے اسلام کا لبادہ، دنیا کے سامنے ظاہر کیا جائے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے شرائط صلح کے ضمن میں دنیا پہ یہ واضح کر دیا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ انہوں نے اسلام کو اپنے اوپر اوڑھا ہوا ہے، اسلام کے لبادے کو. عزیز محترم، یہاں پہ ہم اس بحث میں ابھی نہیں ہے، یہ بڑی مفصل بحث ہے. خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا مقامات پہ اہل بیت سے محبت کا حکم دیا. جیسے قرآن میں ان ہستیوں سے محبت کا حکم دیا گیا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ محبت کا، مودت کا حکم دیا گیا ہے کہ ان ہستیوں سے محبت کرو، مودت کرو. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں یہی حکم دیا ہے. کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اللہم ان ھذا ابنی، پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، انی احبو، میں اسے محبت کرتا ہوں،
فاحبب، اے پروردگار تو بھی اس سے محبت کر، واحب من یحب، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرماؤ۔ ان کی محبت کس قدر ہے عزیزوں، روایات میں ہے کہ جب یہ آتے تھے، یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، کہ وہ رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہوتے تو پشت رسول پہ چلے جاتے، رسول آرام سے ان ہستیوں کو اتارتے تھے اور اپنی نماز کو جاری رکھتے تھے۔ لہذا امت کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان سے محبت کرو، ان سے مودت کرو، اور یہی محبت اور مودت ہے جو ہمیں اطاعت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ جس سے ہم محبت کریں گے اس کو اپنا اسوہ بنائیں گے، اپنا رہبر مان کے اس کی اطاعت کریں گے، تو خداوند متعال نے اسی لیے ان کی اطاعت بھی مانگی ہے، اسی لیے اطاعت مانگی ہے، ان سے محبت کا بھی حکم دیا ہے، اطاعت بھی مانگی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس لیے کہ محبت کے قابل ہیں۔ جب ان کے نزدیک آئیں گے تو اطاعت کریں گے، اطاعت کریں گے تو نجات پائیں گے، اور ایک معاشرہ بہترین معاشرے میں تبدیل ہو جائے گا، جہاں پہ ہر شخص جو ہے اپنے امام کے پیچھے، امام برحق کے پیچھے چلتے ہوئے کہاں پہ پہنچ رہا ہے کمال کی منازل کو طے کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے تجھ کو واسطہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، خصوصاً اس کریم اہل بیت کا واسطہ جو پریشان ہیں ان کٹھن ماحول میں، پروردگار سب کی مشکلات کو برطرف فرما، پروردگار سب کے رزق میں برکت عطا فرما، پروردگار ہم سب کو کریم اہل بیت کی سیرت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اپنے مولا و آقا کے جان نثاروں میں شمار فرما، بن نبی و آلہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔